ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ تو اولیاء اللہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ولی کا ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کہ ہمارے غوث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ جس رات حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد محترم حضرت سید ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی اس رات کہ اے سید ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کی ولادت کی رات تشریف فرما ہوتے اور آپ کے والد محترم کو حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بشارت دیتے، یعنی خوشخبری دیتے، گڈ نیوز دیتے کہ اے ابو موسیٰ کہ تمہارے پاس جو بیٹا ہے، بیٹا پیدا ہوا اور یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا بھی محبوب اور میرا بھی محبوب۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی ولادت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کے والد محترم کو، آپ کے والد محترم بھی بڑے بڑے بزرگ، بڑے پائے کے بزرگ، آپ کی والدہ بھی بڑے پائے کے بزرگ، تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی آمد پر خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر مبارک پر آ کر جو ہے نا آپ کے والد محترم کو دے رہے۔ رات کا وقت ہے تو آپ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں یہ اللہ کے بھی محبوب ہے اور میرے بھی محبوب ہے، یہ اللہ کے ولی ہے اور ان کی شان یہ ہے جس طرح میری شان تمام رسولوں میں ہے اور میری شان تمام نبیوں میں ہے، اس طرح آپ کے بیٹے کی شان تمام اولیاء اور تمام خطبوں میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی آمد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ہے تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ تمام اولیاء کے سردار ہے، تمام ولیوں کے سردار ہے اور حضور غوث الثقلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اور حضور غوث الثقلین انبیاء علیہ السلام کی بھی بشارت ہے کہ جس طرح آپ کی ولادت تھی، انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے پاس، آپ کے والد محترم کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور تشریف فرما ہوتے اور فرماتے ہیں کہ اے سید ابو موسیٰ، یہ جو فرزند ہے تمہارا، تمام اولیاء آپ کے فرزند کے غلام ہوں گے اور تمام اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک ہوگا، یعنی تمام اولیاء کی گردن ہوگی اور وہ گردن پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک ہوگا۔ اور بعد میں جا کے واقعہ ہوا کہ جب آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اولیاء اللہ کے ساتھ تشریف آوری ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام بھی حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بشارت جو ہے نا خوشخبری دے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کئی اولیاء کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے جو ہے نا اولیاء اللہ کا ذکر کرا، تو یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا تو مقام تمام امت کے ولیوں سے بھی زیادہ مقام، تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے ذکر سے یہ تو اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولی ہے ان کا مقام تو تمام امتوں کے ولیوں سے بھی زیادہ ہے۔
تو ان کا ذکر کیا ہے؟ ان کا ذکر تو ہم پر واجب ہے، کیونکہ حضور غوث الثقلین حضرت کی ایسی مبارک ذات ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کیا اور قیامت تک آپ کا فیضان جاری رہے گا. قیامت تک جو بھی ایمان والا بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا، آپ کے صدقے میں ملے گا. کیونکہ آپ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہے، نبی آپ حسنین بھی ہے، حسینی بھی ہے، آپ کی بڑی شان ہے. اور پیدائشی ولی آپ ایسا پیدائشی ولی، کیا ایسا پیدائشی ولی جب ماں کے پیٹ میں تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو ابھی پیدائش نہیں ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ صبح چھینک آتی تو الحمدللہ فرماتی، اللہ کی تعریف فرماتی. تو جیسا ہی آپ چھینک مارتے، حضور غوث الثقلین حضرت کی کرامت تھی، کیونکہ پیدائشی ولی تھے، آپ پیٹ سے ہی آواز کرتے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یعنی اللہ کی رحمت ہو آپ پر. کیونکہ چھینک آنے پر گیا طریقہ کیا ہے؟ چھینک آنے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، اللہ کی حمد بنا کا، کیونکہ چھینک اللہ کی طرف سے، جمائی شیطان کی طرف سے. تو چھینک آنے پر مولا کی تعریف کرنا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے، آپ کی کرامت سے بتایا جا رہا ہے کہ پیدائشی ولی آپ، پیدائشی جو ہے نا نبی کریم پیدائشی جو ہے نا ولایت کے چرچے، پیدائشی آپ کی جو ہے نا کرامات ہے. تو آپ چھینک آنے پر اب ہمارا کو کیا درس مل رہا ہے کہ ہم جو ہے نا بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، بیٹے انگلش سکھاتے، تیلگو سکھاتے، میتھ سکھاتے، ہائی ہیلو سکھاتے، ہر چیز سکھاتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات آتی ہے کو کیا بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا بات، ارے بچہ ہے ابھی، اس کو ضرورت نہیں ہے بولتے. حضور غوث الثقلین حضرت کا اگر بچپنا دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے، آپ کی والدہ نے آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے بھر دیا. بچپنے میں پیٹ میں تو یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں. اب ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ. ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ABCD. تو سکھانے سے منع نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات آتی تو بولتا ارے بچہ ہے. اور غیروں کی جو تعلیم کی بات آتی تو نہیں، تو ضروری ہے بولتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بات آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات آتی، بیسک خود عمل بتانا کیا ہے؟ خود عمل کریں گے تو بچے کریں گے نا. ہم خود جب عمل کریں گے، ہم خود جب چھینک گئے تو الحمدللہ کہیں گے، ہم خود جب مولا کی تعریف کریں گے، اور سننے والا چھینک سننے والا یرحمک اللہ کہتا، بچے بھی وہی کریں گے. بچوں کو ہم کیا فورس کرتے؟ بچوں کو ہم وہ چیزیں فورس کرتے جو ہم جو سوسائٹی بتاتی کہ بھائی یہ کمپلسری ہے. ہاں بھائی کمپلسری ہے بھائی، انگلش سکھانا کمپلسری، سکھاؤ بھائی، سکھانے سے منع نہیں ہے، مگر یہ سکھانے سے پہلے یہ بھی تو سکھاؤ نا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، جو اولیاء اللہ کا بچپن ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا بچپن دین کے تحت کیسا گزرتا ہے، کہ آپ جو ہے نا بچپنے میں بتا رہے ہیں کہ کرامت آپ کی کیا کہ آپ یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں. تو اور کیا ہے؟ آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے، اور آپ جب آپ کی جو ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد آپ کی یہ بھی کرامت تھی کہ آپ کی ہونٹ جنبش کر رہے. اور جب روایتوں میں آیا کہ آپ جب ہونٹ جنبش کر رہے ہیں تو کلوزلی جب سنا گیا تو آپ کے مبارک زبان سے اللہ اللہ نہیں کر رہا، کیونکہ پیدائشی ولی آپ، بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کی بشارت ہے، پیدائشی نبی ہے. تو آپ کی مبارک زبان پہ، آپ کی مبارک ہوٹوں پہ کیا نہیں کر رہا؟ آپ کے مبارک ہوٹوں پہ اللہ 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 یہ ذکر نکال رہا. تو یہ کیا ہے کہ آپ کی والدہ بھی اللہ کی ولی ہے، آپ کے والد محترم بھی ولی ہے، آپ کی جو اوپر جتنی بھی نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، آپ کا گھرانہ سادات گھرانہ ہے. اور آپ کی والدہ، اب جب آپ کی 5 سال کی عمر شریف ہوئی حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی، کہ جب آپ کی بسم اللہ خوانی کی گئی تو آپ نے جب استاد محترم کے سامنے آپ پیش کیے گئے تو آپ نے توز پڑھا، تسمیہ پڑھا، اور 18 پارے آپ نے سنا دی. یہ بھی آپ کی کرامت تھی، یہ بھی آپ کی کرامت تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پورے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تمام سوروں سے تک لے کر 18 پارے آپ نے جو نا سنا دی، 18 پارے سنا دیے. پھر آپ فرماتے کہ میری والدہ نے اتنا ہی یاد کیا تھا جتنا میں نے اپنی والدہ سے سنا، وہی میں نے اب سنا، اس سے زیادہ مجھے یاد نہیں. مطلب ماحول ایسا تھا کہ والدہ بھی قرآن پڑھتی اور بچوں میں اثر کرتا. مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہم جو ہے نا اب تربیت ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم انگریزوں کی تربیت دیتے ہیں، اور ہم بولتے کہ بچہ کامیاب ہو جانا، قیامت کے دن خبر میں اس کی کامیابی ہو جانا بولتے. ہم جو ہے نا میوزک سنائیں گے بچوں کو، ہر چیز سنائیں گے، نہیں سنائیں گے تو قرآن. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی والدہ کیسی ہے؟ آپ سکھا رہے کہ دن بھر جب آپ حاملہ بھی تھی اور آپ جب پیدائش بھی ہوئے، دن بھر آپ جو ہے نا قرآن سے، اللہ کے کلام سے محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو تلقین فرماتی کہ بیٹے حالت کچھ بھی ہو جائے بیٹا تم سچ بولنا. یہ تربیت آپ کی دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تربیت دیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی تربیت آپ فرماتی، تلقین فرماتی، فوکس کرتی اس پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. دیکھو اولاد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میرے گھر والوں کی محبت. اب یہ گھر والے ہیں، پیدائشی ولی ہے، مگر تربیت بھی چل رہی، علم
بٹ رہا بھی، علم تقسیم بھی ہو رہا اور علم پر عمل بھی کیا جا رہا. ایسا نہیں ہے کہ میں پیدائشی ولی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا حال نہیں معلوم، ہمارا فیوچر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم کیا سمجھتے اپنے آپ کو، کچھ دو تین چیزیں سیکھ کے بولتے کہ بھائی میرے کو تو بہت کچھ آ گیا، اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت بڑا ولی ہوں سمجھ. حضور غوث الثقلین کی اگر زندگی ہم دیکھیں گے، پیدائشی ولی ہے، پیدائشی بشارتیں مل رہی ہے، بے شمار انبیاء علیہ السلام کی بشارتیں ہیں، والدہ کو بشارت ہوئی، والد صاحب کو بشارت ہوئی، مگر دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں آپ. ایک مرتبہ دین سیکھنے کے لیے نکلتے آپ، مگر آپ دیکھیے آپ کی زندگی کم عمر میں رہتے، والدہ سے پرمیشن لیتے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، تو دین کے لیے نکلتے. والدہ آپ کو نصیحت فرماتی بیٹے حالت کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا نہیں چھوڑنا، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا. تربیت تربیت کیا ہے؟ جو والدہ ہوتی ہے جو بچوں کو تربیت کرتی ہے وہی بچے بنتے. اگر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو کیا بولتے، ارے بھوت آیا، ارے وہ بڈھا ہے وہاں پر. ہم اپنا ایک ذہن کیا بنا لیے، بچوں کو ڈراتے جھوٹ بولتے تو بچوں کے اندر جھوٹ ہی پیدا ہوتا. ہم بچوں کو کیا بولنا، سچائی سکھانا، ہر حال میں سچ 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 سکھانا. جیسا ہم سکھائیں گے ویسا وہ بنیں گے. اکثر دیکھو آپ گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، بڈھا ہے، اندھیرا ہے، شیطان ہے، وہاں بو ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. ہم اپنے ذہنوں سے کیا کہ بیکار چیزیں سکھاتے، اپنے ذہنوں سے جو لوگ سکھاتے ہیں وہ ہم سیکھے. یہاں حضور غوث الثقلین کو آپ کی والدہ تلقین فرما رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سکھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی والدہ کیا عاشق رسول تھی، آپ کی والدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے والی تھی، بے حد محبت کرنے والی تھی آپ کی والدہ. تو آپ فرماتی ہے، ایک تلقین فرماتی کہ بیٹے حالت کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. اور آپ کی والدہ آپ کے جو ہے نا کپڑوں میں گدری باندھتی ہے، اس میں جو ہے نا پیسے رکھتی ہے 40 دینار کی، اور پھر آپ نکلتے ہیں قافلے کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں. جی آپ خود اپنا واقعہ بتاتے کہ میں جیلان سے بغداد کی طرف نکلا، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا. اس کے لیے علم دین حاصل کرنے گھر نہیں بیٹھ گئے. معلوم ہے ولی ہے، معلوم ہے خطوب ہے، معلوم ہے جو ہے نا سردار الاولیاء ہے، بشارتیں ہی بشارتیں، مگر علم دین کے لیے نکلے. کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا، ہر ولی جو ہوتا ہے وہ علم والا بھی ہوتا ہے، عمل والا بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ بیسک چیز ہے کہ ہر ولی جو بھی ہوتا ہے وہ علم والا بھی ہوتا ہے، عمل والا بھی ہوتا ہے، اخلاص والا بھی ہوتا ہے، استقامت والا بھی ہوتا ہے. تو ہم جو لوگوں کو دیکھ کے بنا لیتے، نہ انہیں نماز پڑھتا، نہ اس کو شرائط معلوم، نہ فرائض معلوم، ہم جس کو بولے اس کو کیا ہے معلوم ہے، ولی سمجھتے. ولی کے لیے ہر ولی کے پاس جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی پہچان کا علم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا علم ہوتا ہے، دین کی فہم اس کے پاس ہوتی ہے. یہ ولی کے پاس کمپلسری ہوتا ہے. تو حضور غوث الثقلین نے تو بتا رہی میں اتنا بچپنے میں ہوں، اور میری والدہ کیا ہے اللہ کے حوالے کر دیے. بچپنے کی حالت میں دیکھو اللہ کے حوالے کر دیے، حوالے کر دیے کہ مولا تیرے حوالے، اور فرماتے ہیں کہ ہم قیامت تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی. حضور غوث الثقلین تو نکلتے ہیں، ماں کی تعلیم، ماں کی تربیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، قافلے جوائن ہوتے، قافلہ بھی جو ہے نا بغداد جا رہا ہے. اب وہ قافلہ مشہور واقعہ ہے، مگر عمل ہمارا جو ہے نا واقعہ سن کے بھی وہی پرانا کا پرانا ہے. بات وہ ہے، اس لیے واقعہ بار بار بول رہے ہیں کہ آپ کے ذکر کی برکت سے ہمارا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے. کیونکہ یہ سردار الاولیاء کا ذکر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہے، یہ اہل بیت کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کا ذکر ہے. کہ یہ ذکر سے کیا ہوگا کہ ظاہر اور باطن ہمارا انشاءاللہ پاک کر دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. تو حضور غوث الثقلین بچپنے میں نکلے. اب بچپنے میں نکلے، قافلہ جوائن ہوگا. اب قافلے میں کیا ہوا، راستے میں قافلے والے جو نا لوٹ لیے. جو قافلے تھے 60 ڈاکواں تھے، قافلے کو لوٹ لیے. اب وہ زمانے کے ڈاکواں، وہ زمانے کی جو نا ڈینجرس ڈاکواں، سوچ لو آپ، جنگل پہاڑ. تو وہ ڈاکواں جب لوٹ لیے آپ کے پاس آتے، پوچھتے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے، تو آپ فرماتے میرے پاس 40 دینار. تو وہ جو ڈاکو تھا وہ مذاق سمجھ کے جو نہ چلے جاتا. دوسرا ڈاکو بھی آتا، آپ سے پوچھتا کہ تمہارے پاس کیا ہے، وہ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار. اور پھر تیسرا ڈاکو، جتنے بھی ڈاکو آتے آ کے یہ پوچھتے تو سب مذاق اڑاتے. آخری میں جو نا اتنے بار آپ بولنے کی جب بولتے ہیں تو ایک ڈاکو کیا کرتے ہیں، سردار کے پاس لے آتے. سردار کے پاس لے آ کے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا 40 دینار ہے. تو وہ جو ڈاکوؤں کے سردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے. تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار. تو اچھا ٹھیک ہے تمہاری تلاشی لیو. تو تلاشی لی جاتی تو آپ کے اندر سے آپ کے کپڑے میں 40 دینار نکلتے ہیں. 40 دینار جب نکلتے ہیں تو بچے سے آپ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز تھی کہ آپ کو یہ بات بتانے پہ مجبور کری. حالانکہ آپ چھپا لے سکتے تھے، حالانکہ آپ ہائڈ کر لے سکتے تھے، مگر کیا چیز تھی آپ کو یہ بات پہ جو ہے نا یہ بات
سچ بولنے پر آپ کیا چیز نے آپ کو جو ہے نا اکسایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب نکلا میری ماں نے تلقین کری اور میں نے اپنے سے وعدہ کیا میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں۔ دیکھو ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے، اور حدیث شریف ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جو ہے نا بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ پھر سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان یہ ہمارے غوث الثقلین کی کرامت ہے، کئی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ ہم یہ وہ کرامتیں لیتے ہیں، مگر ہم کیا ہے اپنے ذہنوں سے کرامت لے کے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ حضور غوث الثقلین کی کرامت کیا کہ ہمیشہ آپ نے سچ بولا، اور یہ سچائی کی برکت ہی، آپ فرماتے ایک جگہ کی سچائی کی برکت ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار چیزوں سے نوازا۔ سچ ہی، کیونکہ سرکار کی ادا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی چیز دیتے ہیں کہ بندے کو پوری کائنات میں کسی کو دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو دیکھتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانے با۔ اب یہاں حضور غوث الثقلین کی والدہ عاشق رسول تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی غلام تھی۔ تربیت کیا تھی کہ ہمارے آقا نے ہمیشہ سچ فرمایا، حالت کچھ بھی ہو جائے ہمارے آقا نے ہمیشہ سچ فرمایا۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی خون میں، دل میں، دماغ میں، رگوں میں ہر چیز کیا تھی؟ سچائی سچائی تھی۔ آپ کا ظاہر سچا تھا، آپ کا باطن سچا تھا، نکلے اور ہر ٹائم کیا بول رہے ہیں؟ سچ ہی فرما رہے ہیں۔ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کیوں؟ ایمان کیا تھا؟ میں یہ 40 دینار پہ کا محتاج نہیں ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ میری ماں نے مجھے تربیت کی تھی، چھوٹے ہیں مگر یقین کیا تھا؟ اللہ میرا حاجت روا ہے۔ یقین کیا تھا؟ کوئی ڈاکو مجھے نقصان نہیں کر سکتا۔ یقین کیا تھا؟ اللہ ہی فائدہ نقصان دینے کا مالک ہے۔ یقین کیا تھا؟ حیات اللہ کی ہے۔ یہ یقین مانے ان کے سینوں میں بھرا تھا، تو اس لیے آپ کے اندر وہ ایمان تھا، تو بے خوف تھے۔ ایک چھوٹی عمر میں بھی اتنی بے خوفی کا عالم، ایک چھوٹی عمر میں بھی اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ بے جھجک بول رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے 40 دینار ہے، ڈر رہے نہیں۔ اب بچوں کو آج ہم ڈر، بچے کیا ہمارے سامنے آج ڈاکو آئے تو ہم ہیبت میں آ جاتے ہیں، ارے بھائی کیا کرتا کہ لے لے بھائی بول کے بولتے، جھوٹ موٹ بول دیتے اس کو کیا کہ، مگر حضور غوث الثقلین فرما رہے ہیں اتنی پریشانی کی حالت میں بھی ہے، قافلے میں بھی ہے، مگر سچ کو نہیں چھوڑے۔ تو ایمان والا سچا رہتا، ایمان والا مومن جو ہے نا بزدل ہو سکتا، مومن بخیل ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تربیت تھی آپ کی، وہ تربیت ماں دیے تھے، اور ہم کیا تربیت حاصل کر رہے ہیں؟ ہم دنیا داروں کی بات سن کے بول رہے ہیں کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ کو بندہ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ اس لیے بندہ بولتا ہے، اس کے اندر ڈر رہتا ہے کہ میں اگر سچ بول دوں تو میرا نقصان ہوتا، اس کا یقین مخلوق پر آ جاتا، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا یقین جب مخلوق پہ آ جاتا کہ میں اس کو جھوٹ بول دوں گا تو میرا کام بن جائے گا، تو اس کی وجہ سے، وہ گندگی کی وجہ سے، وہ بے ایمانی کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے۔ تو ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں ماں باپ کو، بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، شوہر کو، دوست کو، رشتے دار کو، مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر بے ایمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم دیکھیے کیا ہم مومن ہیں، زبانی مومن ہے یا دل سے بھی مومن ہے؟ اگر دل میں ہمارے کلمہ اتر گیا، ایمان اتر گیا، مطلب کیا ہے؟ ہم سچے ہیں، ہماری زبان بھی سچی ہوتی ہے۔ دل صاف ہو گیا، دل پاک ہو گیا تو زبان بھی پاک ہو جاتی ہے۔ دل صاف نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری زبان میں ناپاکی، ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم جو نا جھوٹ بول دیں گے تو ہمارا نقصان، ہم جو نا سچ بول دیں گے تو ہمارا نقصان ہو گیا، سمجھ۔ تو تمام اولیاء سچے، تمام اولیاء کی باتیں بھی سچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے اور فرمان بھی سچے، اور یقین جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو عمل کرے گا کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا، کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ دنیا بولتی کہ یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، آپ یقین 100% یہ شیورٹی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ فیل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جو دنیا میں جو طریقے بتائے جاتے ہیں اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، وہ فیل ہے وہ، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، حضور غوث الثقلین نے عمل کر کے بتایا، آپ کا فیل، آپ کا قول میچ ہو رہا۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل میں تصدیق، یہ ایمان ہے کہ زبان جو کہے وہ دل بھی اس کو مانے اور جانے، یہ میچ ہو جائے۔ جب میچ ہو جاتا ہے تو بندے کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا۔ یہاں حضور غوث الثقلین اللہ پر بھروسہ کیسا کر رہے ہیں دیکھیے، بسم اللہ ہم توکل کرتے، بسم اللہ گھر کے باہر نکلتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مولا تجھ پر توکل کیا، تیری قوت تیرا ارادہ ہے۔ اس کا جو ہے نا ایگزامپل ہے حضور غوث الثقلین، عملی نمونہ ہے، ایگزامپل ہے میرا، بتا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں ہم غلاموں کو، مریدوں کو کہ دیکھو میں گھر سے نکلا، اللہ پر بھروسہ کرا، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ڈاکوؤں کے سامنے ڈاکو بار بار پوچھتے 40 دینار، کیونکہ ہم کیا ہے، ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مخلوق کی حاجت روائی پر ہمارے اندر بیٹھ، ایمان ہمارے اندر
کیا ہو گیا؟ اللہ پر ہونا تھا، اللہ ہمارا حاجت روا ہونا تھا، مال سے میں نہیں پل رہا ہوں، یہ ایمان ہونا تھا. ہمارے اندر ایمان کیا آ گیا؟ میں دوست سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اس سے پل رہا ہوں. ہمارے ایمان ایمان کیا ہے؟ اللہ ہمارا حاجت روا. جب اللہ حاجت روا ہمارے اندر بیٹھے گا، ہماری اولاد کو بھی ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، تمہاری پرورش اللہ تعالیٰ کر رہا، میری پرورش بھی اللہ تعالیٰ کر رہا. تو یہ ہم خود سیکھتے رہیں گے، اولاد کو سکھاتے رہیں گے، تو ہم بھی، ہمارے اندر بھی سچ آئے گا اور بچوں کے اندر بھی سچ آئے گا. یہ حضور غوث الثقلین کی پوری زندگی کیا؟ سچائی سچائی ہے. حضور غوث الثقلین سچے، آپ کے گھر والے سچے، آپ کی تمام تعلیمات بھی سچی. تو وہ ڈاکو جب سنے تو وہ ڈاکوؤں کا سردار پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک بچہ اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے سے نہیں مکرا، جو وعدہ کرا وہ وعدہ کر کے پورا کرا. تو میں اپنے رب سے جو وعدہ کیا اس کے خلاف ہو گیا. مطلب رب سے وعدہ کر کے آئے ہم، اے الستو بھی ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ ہاں مولا، ہم سب نے کہا تھا مولا تو ہی ہمارا پرورش کرنے والا ہے. تو وہ جو ڈاکواں تھے وہ توبہ کرے. ہو دیکھو، ایک سچ سے نقصان کس کا بھی نہیں ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہوا، آخرت سور گئی. اور وہ عمل اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ کر کے ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ ایک حضور غوث الثقلین کے بچپنے کا سچ، وہ سچ کا واقعہ، وہ ماں کی تربیت، وہ ماں کا یقین، وہ بیٹے کا یقین، اور وہ ڈاکواں، بے شک وہ ڈاکواں بھی ولی بنے ہوں گے. تو وہ ڈاکوؤں کا جو توبہ ہے، وہ توبہ کو ہم اللہ تعالیٰ آج تک ذکر کریں. کیوں؟ اس میں سچائی تھی، اس میں مٹھاس تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تھا. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پسند، اللہ کو اپنے محبوب نور محمد، مطلب ہر بندے سے وہ نور کی جھلک آئے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند. اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتے، ہمارے اندر سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور ایمان دیکھتے کہ یہ ایمان کے تحت عمل کر رہا، میرے محبوب کی ادائیں اپنا رہا، میرے محبوب کی ظاہری ادائیں اپنا رہا، میرے محبوب کی باطنی اپنا رہا. کیونکہ حضور غوث الثقلین نے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری سنت پہ بھی عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنت پہ کہ ہمارے حضور ہمارے پیر ہیں، ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں. تو ایسے پیر کے ہم اگر مرید ہے تو حقیقی مرید کیا ہوتا ہے؟ اپنے پیر کا پکا غلام رہتا ہوں، اپنے پیر کا پکا غلام رہتا ہے کہ جو میرے پیر بتائے اس پہ کوشش کرتا ہے. تو آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد و وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما. مولا تیرے محبوب کے غلاموں کا صدقہ عنایت فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.